So, my dear students, today I am making a lecture, recording a video lecture on historical event. اور وہ ہسٹوریکل ایونٹ کیا ہے؟ تاریخ ابلیس کے بارے میں. ابلیس جنات کے نسل سے ہے اور یہ چلپنوس کے نسل سے ہے. اس کے دادا کا نام چلپنوس تھا. چلپنوس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شاشین تھا اور ایک کا نام تبلیس تھا. شاشین پہلوان تھا، مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر جنات کا راج تھا. جنات یہاں رہتے تھے. تو چلپنوس جو تھا وہ رائل خاندان سے تھا، رائل فیملی سے تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا شاشین وہ پہلوان تھا اور جنات کی آرمی کا کمانڈر تھا. بہت زیادہ بہادر تھا. جنات کا دعویٰ تھا کہ جب تک شاشین ہمارے درمیان ہے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. دوسرے بیٹے کا نام تبلیس تھا. شاشین کے نسل سے افریت آیا جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے لیے جو اس نے آفر کیا کہ میں لے کر آؤں گا ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے، اور میں امانت دار بھی ہوں. تو وہ افریت شاشین کے نسل سے تھا. تبلیس کا بیٹا ہوا جس نے اس کا نام ابلیس رکھا. ابلیس جب جوان تھا، بچپن سے بڑا شریف قسم کا تھا، نرم مزاج قسم کا تھا، نفیس ٹائپ تھا اور تعلیم کا بہت زیادہ شوقین تھا. تو اس نے زمین پر جو جتنا ممکنہ علم تھا وہ انہوں نے حاصل کیا اور بہت زیادہ عبادت انہوں نے شروع کی. تو عبادت کی وجہ سے مطلب اس کو سید الساجدین کا نام لقب ملا، کیونکہ زمین پر انہوں نے بہت زیادہ سجدے کر لیے تھے. ان چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو آسمان پر اٹھایا کہ جی فرشتوں کو بھی علم دیں، اور آسمان پر اس کا نام عزازیل رکھا. تو انہوں نے 70,000 فرشتوں کو تعلیم دی اور پھر عبادات اور ذکر و اذکار کی وجہ سے وہ مقام پایا کہ اس کو اللہ جل جلالہ کا عرش نظر آنے لگا. پھر اللہ جل جلالہ کا حکم صادر ہوا کہ جی آپ جنت چلے جائیں. عزازیل سے کہا کہ آپ جنت چلے جائیں اور جنت کا جو دروغہ ہے رضوان اس کو پڑھائیں. تو پھر یہ جنت چلا گیا، جنت کے دروغے کا استاد بنا، جنت میں پھرنے لگا. جنت میں جدھر مرضی تھی، کیونکہ رضوان اسے منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس کا استاد تھا. بہرحال جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی آسائشیں جب اس نے دیکھے تو اس کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا. حالانکہ یہ سارا علم پہلے سے اللہ کے پاس تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو مکمل طور پر آزمانا تھا. تو جنت میں اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے خدائی کا نعوذ باللہ سارا جو پاور ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ جنت کا حساب کتاب جو ہے یہ میرے حوالے کر دیتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال یہ خیال پیدا ہوا. اس نے کسی سے اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ جل جلالہ کو پتہ چل گیا. اس وقت اس دوران آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اللہ پاک نے شروع کیا. آدم علیہ السلام کا مجسمہ اللہ پاک نے بنا لیا. یہ کسی کام کے سلسلے میں آیا، فرشتوں سے پوچھا اس نے کہ یہ کیا بنایا ہوا ہے، تو یہ اللہ پاک نے کیا بنایا ہے. تو فرشتوں نے بتا دیا کہ جی اللہ پاک نے یہ ایک مجسمہ بنایا ہے، اس کا نام آدم ہوگا، یہ زمین پر خلیفہ بھیجے گا. تو اس کے دل کے اندر یہ جلیسی پیدا ہوئی کہ اس کو خلیفہ بنائے گا، مجھے کیوں نہیں بناتا؟ خلیفہ تو مجھے بنانا چاہیے تھا، میں اتنا بڑا عالم ہوں اور اتنا عبادت گزار ہوں. جلیسی فیل کرنے لگا فرام دا ویری بگننگ. اور یہ آدم علیہ السلام کی باڈی کے اوپر تھوکنے لگا. اس نے تھوکا اور وہ تھوک جو تھی وہ ناف کی جگہ پر لگ گئی. تو یہ جب چلا گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تھوک والی جگہ کاٹ دیں. تو ہر انسان میں ناف کی جگہ پہ جو کٹنگ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. بہرحال وہ مٹی سنبھال کے رکھیں پھر یہ ایک مقصد کے لیے. بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح ڈالی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر اللہ پاک نے چونکہ آزمانا تھا اس کو، تو فرشتوں کا امتحان، آدم علیہ السلام کو زمینی علم دی، فرشتوں کو نہیں دیا اور امتحان ہوا.
تو اللہ پاک نے ثابت کرنا تھا کہ علم میرے پاس ہے اور میں جس کو چاہوں علم عطا کر لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے، فرشتے فیل ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ پاک نے فرشتوں سے کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام یہ ابلیس یہ جو عزازیل تھا اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں، کس چیز نے تمہیں سجدے سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں اس سے اچھا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میرے پاس علم ہے زیادہ ہے، میں نے زیادہ عبادات کی ہے، میں اس سے اچھا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے میری نافرمانی کی، تو نکل جا، اور تو مردود ہو گیا، دوزخ کے اندر پھینک دیا۔ جس طرح اقبال صاحب نے بھی بتا دیا نا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب یہ 40 دن تک جنت کے یہ دوزخ کے اندر بے ہوش رہا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ جی سنائیں کیا پوزیشن ہے؟ جنت میں بھی آپ رہ چکے، اب دوزخ کا مزہ آپ نے چکھ لیا، تو بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگ لیتا، اس نے اللہ سے کیا کہا وہ ذرا سننے کا قابل ہے۔ اس نے اللہ سے کہا what thou the field be lost, what thou the field be lost, all is not lost the unconquerable will, and study of revenge a mortal hate, what willst thou never to be overcome, to rule is worth ambition the one hill, better to be master of the hill than to be slave in the heaven۔ اس نے معافی کی بجائے اللہ سے کہا کیا آپ نے کہ مجھے جنت سے what thou the field be lost، کیا بگاڑا میرا کہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ all is not lost، سارا کچھ میرا ختم نہیں ہوا، the unconquerable will، اور میرا ناقابل تسخیر جو حوصلہ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ چونکہ بڑا دانا تھا، اس کو پتہ تھا کہ جب میں اللہ کے سامنے اس طرح اللہ جل جلالہ کے سامنے اس طرح بات کروں گا تو اللہ پاک غضبناک ہو جائیں گے، اور پھر میں جو بھی محنت کروں تو اللہ پاک مان جائیں گے، میری محنت قبول کر لیں گے۔ تو اس نے جب اللہ پاک غصے ہو گئے کہ اچھا تم نے سزا کی مطلب معافی نہیں مانگتے، اس نے پھر یہاں پہ کہا اسٹڈی آف ریونج اے مارٹل ہیٹ، کہ ایک تو مجھے انتقام لینے کا میرے اندر خصوصیت پیدا کرو، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس انسان سے جس کی وجہ سے تم نے مجھے دوزخ کے اندر ڈالا، اس سے میں ریونج انتقام لے لوں۔ امورٹل، میرے زندگی کو امورٹل کرے ٹل ڈومز ڈے، قیامت تک مجھے زندہ رکھو، مجھے مارنا نہیں، مجھے موت نہ آئے۔ ہیٹ، تاکہ میں اپنی نفرت کو جو امورٹل ہو جائے، اسی نفرت کو میں پورا کروں جو اس انسان سے ہے میرا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جی دے دیا تو یہ چلانگے لگانے لگا what willst thou never to be overcome، اب مجھے اور کیا چاہیے، میں تو آپ کے بھی قابو میں آنے والا نہیں۔ اب یہاں اظہار کرنے لگا to rule is worth ambition the one hell، the one hell، to rule is worth ambition، حکومت کرنا میری بڑی خواہش تھی، the one hell، اگرچہ دوزخ پر کیوں نہ ہو، better to be master of the hell than to be slave in the heaven، بہت اچھا ہوا کہ میں دوزخ کا بادشاہ بنا، جنت میں تیرا غلام تھا۔ تو جنت کی غلامی سے یہ جو دوزخ کی بادشاہی ہے یہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے، یہ اس نے کہا۔ اور اس طرح یہ سلسلہ چل پڑا، آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اس کے اولاد کے ساتھ اٹیچ ہوا، اور اس نے اپنے نمائندے اٹیچ کیے جس کا نام میفاسٹوفیلس ہے، جو ہم ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو میفاسٹوفیلس کہتے ہیں۔ اور مین جو بندہ جو ہے ابلیس، اس کو بیلزبب کہتے ہیں، انگلش میں لوسیفر بھی کہتے ہیں، لوسیفر اینڈ بیلزبب۔ ڈاکٹر فاسٹس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب وہ اس کے لیبارٹری کے اندر آیا، لائبریری کے اندر آیا اور اس کو کتابی دی نیکرومینسی کی کالا علم کی، تو یہ جب خود آیا تو ڈاکٹر فاسٹس نے کہا کہ یہ تو بڑا ایک اگلی کریچر ہے، ہو آر یو؟ تو اس نے کہا ایم بیلزبب دا پرنس آف ہیل۔ تو اس نے کہا کہ از ہیل دیٹ از ٹروتھ، یہ سچ ہے یہ جو دوزخ؟ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا ڈونٹ سے سو، اس طرح باتیں نہ کرو، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے بتانے۔
ٹو ڈس اوبے گاڈ ہمسیلف از اے ہیل. یہاں پر اس نے کیا کہا کہ اللہ کی نافرمانی بذات خود دوزخ ہے. جب آپ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرو گے تو چاہے آپ اس دنیا کے اندر ہے، چاہے آپ مطلب یہی پھر دوزخ ہے، یہ دنیا آپ کے لیے دوزخ ہے. تو ڈاکٹر فاسٹس کو اس نے ورغلایا، اور پھر آخر میں جب اس کا یہ فوت ہونے لگا تو ڈاکٹر فاسٹس نے کیا کہا جو اس دنیا کے حقیقت ہے، ڈیئر گاڈ ناٹ لک سو فائرس آن می، ایڈرز اینڈ سرپینٹ بریتھ می اے وائل. ایڈرز اینڈ سرپینٹ، ایڈر بڑے بڑے جو بچھو ہیں، سرپینٹ جو اژدہا، بریتھ می اے وائل مجھے سانس تو لینے دیں. ہاں، ڈیئر گاڈ ناٹ لک سو فائرس آن می، اے میرے اللہ میرے ساتھ زیادہ غضبناک نہ ہو جا، اے دوزخ کے خچر کے برابر بچو اور سام مجھے سانس تو لینے دیں. پھر آگے پیتھیٹک لائنز دیکھیں، اگلی ہیل گیپ می ناٹ کم ناٹ لوسیفر. اے دوزخ یہ بلائی تو آپ میرے ساتھ کریں کہ آپ مجھے جگہ نہ دیں. اگلی ہیل گیپ می ناٹ، مجھے جگہ نہ دیں، کم ناٹ لوسیفر. لوسیفر اگر آپ میرے پاس نہ آتے، لوسیفر ابلیس کو کہتے ہیں، لوسیفر اگر آپ میرے پاس نہ آتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگلی ہیل گیپ می ناٹ کم ناٹ لوسیفر، آئی شیل برن مائی بکس. میفسٹوفیلیس کتابیں لے کر آیا تھا پہلے، تو کہتا ہے کہ اگر مجھے اور موقع مل گیا تو پھر میں کیا کروں گا، میں ساری اپنی یہ کتابیں جلا دوں گا. میفسٹوفیلیس جو تم میرے پاس لے کر آئے تھے، اگر مجھے دوبارہ موقع مل گیا تو یہ تھوڑے سے تاریخی معلومات تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو ویری مچ.